मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं क्योंकि वही तारीफ़ के लायक है। खुदा ने हिकमत से ज़मीन की बुनियाद डाली और फ़हम से आसमान को कायम किया। उसकी इल्म से गहराओं के सोते फूट निकलते हैं और फलक शबनम टपकाता है। हालेलुया। हम देखते हैं किस तरह चाँद सितारे हर चीज़ खुदा के ताबे हैं और उसका पाक हुक्म मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह हमने कल देखा कि चलते चलते खुदा की मुनादी करनी है, खुदा ने जो हुक्म दिया है उसे पूरा करना है। कहीं भी मौका मिले बीज बोते रहें और बोना चाहिए, क्योंकि ये मेरा और आपका नहीं बल्कि मेरे खुदा का हुक्म है कि उसे पूरा करना है। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती, हाँ, पर उनके पास होती है जो खुदा के कलाम में चलते हैं, क्योंकि खुदा का ज़िंदा कलाम हमें फरमाता है कि खुदा ने हम सब को रूहे ज़मीन पर और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी ख़ास कौम ठहराएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा का कलाम कहता है कि और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो मिटे भी तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। खुदा नहीं चाहता कि वो किसी की हलाकत लाए, इसलिए खुदा हमें क्या कहता है, अपनी कुव्वत से और कुदरत से भरने के लिए हमें उसने मददगार दिया है, उसने हमें हुक्म दिए, उसने हमें कलाम दिया। और आज का कलाम मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 20 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हमें खुदा ने कहा है कि जब उसने हमें चुना है और जिस तरह उसने कहा है कि कोई तुम नहीं बोलोगे बल्कि हमारी किसी की भी कोई औकात नहीं होगी, बल्कि खुदा का रूह हम में होकर बोलेगा। जिस तरह हम देखें यिर्मयाह का पहला बाप है, उसी में यिर्मयाह को खुदा कहता है कि तू जाएगा और तू बोलेगा, क्योंकि मैंने तुझे माँ के पेट से ही चुन लिया है। पर वो कहता है मैं बच्चा हूँ, मैं छोटा। उसने कहा तू नहीं डरना क्योंकि मैं तेरा मुंह बनूंगा। खुदा ने हम सबको पाक रूह का मसा दिया है। खुदा ने हमें सिखाया है, जब वो दूसरा मददगार हमें खुदा ने भेजा था, दिया है, सबके पास है, वो हम खुदा का रूह है। इसी तरह अगर हम लुक्का 12:12 में देखें, क्योंकि रूह कुदूस उस घड़ी तुम्हें सिखाएगा कि क्या करना चाहिए, वो सिखाता है, वो बताता है। रूह कुदूस खुदा की कुव्वत है जो उसने दी है और वो हमारी मदद करता है। रूह कुदूस खुदा की हजूरी है जो दुनिया में काम करती है। और पहले ज़माने में अहदनामे में अगर हम देखें तो बयान करता है कि दुनिया को खलक करने में भी खुदा की रूह ने काम किया। जिस तरह पैदाइश पहला बाप उसकी 2 में है, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब भी हम रूह और सच्चाई से दुआ करते हैं और खुदा का तख्त लग जाता है, खुदा की हजूरी आ जाती है। इसी तरह हम देखें कि खुदा ने जानवरों को क्या, सब में उसका पाक रूह बसता है, और सारी सब की आस उम्मीद जो है उसी पर है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला खुदावंद है। ज़बूर 104 अगर हम देखें उसकी 27 में और 30 में है कि इन सब को तेरी ही आस है ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रूह ज़मीन को नया बना देता है। खुदा का जलाल अबद तक रहे। और खुदा ने जो दुनिया बनाई अपने हाथों से, खुदावंद बाप उससे खुश था। इसी तरह खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि पाक रूह भेजूंगा, वो तुम्हारी मदद करेगा और वो बातें याद दिलाएगा जो मैंने कभी तुम्हें कही थी, और तुम्हें दिखाएगा कि सच्चाई क्या है, और पूरी सच्चाई में तुम्हारी रहनुमाई करेगा। अगर हम इसी कलाम को यूहन्ना 14 बाब उसकी 15-17 में, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार बख्शे, अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम्हारे अंदर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही पाक रूह है जो हम सबको बख्शा गया है। तब भी खुदा ने पहले ही कहा कि जो मेरे हुक्मों को मानेगा, जो मेरे कलाम के मुताबिक चलेगा, जो मेरी मर्जी से चलेगा। इस यूहन्ना 14 बाब 25-26 में कि मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें
सब बातें सिखाएगा اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور یوحنا 16:15 میں کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبر دے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس کی قدرت سے بھرا تھا کہ وہ بھلائی کرتے پھرتے تھے، معجزات کرتے پھرتے تھے، لوگوں کو شفا دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، بدروہیں اس کے آ جانے سے بھاگ جاتی تھی کیونکہ خدا کا پاک روح ان میں تھا، خدا باپ ان میں رہ کر کام کرتے تھے۔ آج خدا کا وہ روح اس نے ہمیں بھی دیا ہے اور اس نے ہمیں بھی اختیار دیا کہ جاؤ اور سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو کیونکہ میرا روح تم میں بستا ہے، اس لیے میں نے تجھے مسح کیا اور بھیجا ہے، قیدیوں کو رہائی کی، اندھوں کو بنائی کی اور کچلے ہوئوں کو آزادی کی خبر دو۔ خدا کا کلام ہمیں بار بار یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اس کلام کو دنیا کی انتہا تک لے جانا ہے۔ یہ خدا کا کلام، خدا کی خوشخبری ہم نے دینی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یوحنا 16:15 دیکھیں، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا اور تمہیں خبریں دے گا۔ وہ ہمیں پاک روح ہماری مدد کرے گا جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح مطلب جو خدا کے شاگرد تھے جب انہیں روح القدس دیا گیا تھا تو وہ خدا معموری سے ہو کر بات کرتے تھے۔ پطرس کو دیکھیں جب وہ ایک مجلس میں کھڑا تھا، عدالت میں کھڑا تھا اور اس نے کتنے پاور سے، کتنے پاک روح سے، اور سب حیران ہو گئے کہ کہاں سے بول رہا ہے۔ اعمال 4:7-8 میں کہ اور ان کو بیچ میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا کہ اس نے بتایا کہ میں کس طاقت سے کر رہا ہوں، کیونکہ پاک روح جب آتا ہے وہ ملامت کرتا ہے، وہ سکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح بات کرنی ہے، وہ ہماری شفایت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا سے پاک روح کو مانگنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اعمال 13:9-10 میں ہے کہ اور ساؤل نے، جس کا نام پالوس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزندو، تم جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرے ہوئے ہو، ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہ کو بگاڑنے سے باز نہ آؤ گے؟ تو خدا نے جب اپنے رسولوں کو روح القدس سے بھرا تھا تو وہ دلیری کے ساتھ بات کرتے تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے۔ آج وہ دلیری میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، ہمیں بھی دلیریوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، دلیروں کے ساتھ۔ اسی طرح 2 کرنتھیوں 13:3 میں کیونکہ مسیح ہم میں ہو کر بات کرتا ہے، اس لیے ہم کمزور نہیں ہو سکتے بلکہ وہ ہمیں اپنے زور سے بھر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہی زور آج میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ خدا ہمیں اپنے کلام کی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد یسوع 40 دن تک اپنے رسولوں کے ساتھ رہے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے، جو ہم دیکھتے ہیں اعمال 1 اس کی 3-5 میں۔ اور اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم اس کی 1 میں بھی دیکھیں، خدا نے کہا کہ تم پر روح القدس نازل ہوگا۔ جب وہ کٹھے بیٹھے رہتے تھے، دعا کرتے تھے، خدا نے کہا تھا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کی انتہا تک جا کے خدا کے کلام کی خوشخبری سنانی ہے۔ اس کا 1 اور 8 میں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم سب قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودا اور سامری میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ رہوگے کہ خدا ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے۔ اسی کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی ہے، اسی کے وسیلے سے آج ہم سب زندہ ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں خدا باپ کا کہ خدا باپ نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا اور ہمارا کفارہ عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں وہ چاہتے تھے کہ ہم غلطیاں نہ کریں، گناہ نہ کریں، اس لیے خدا باپ نے مددگار دیا، جو پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، جو ہماری ملامت کرتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ غلط ہے، ہم نے یہ غلط نہیں کرنا۔ خوف آ جاتا ہے، خوف سے نہیں کوئی گناہ کرتا، پتہ ہے، جانتا ہے، کیونکہ پاک روح ہماری ملامت کرتا۔ بھی ہماری میٹنگ ہو رہی تھی تو میٹنگ میں ایک لیڈیز نے بتایا کہ
وہ جب رات کو سو رہی تھی تو اس کا تکیہ اور سر اتنا بھاری تھا، اتنا کچھ لگ رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے اس کا، ایون تکیے میں بہت کچھ جیسے اڑنے والا ہے۔ تو اس سے پاک روح نے کہا کہ کروٹ لے اور اپنا منہ اس طرف کر لے، اور جب اس نے منہ اس طرف کیا تو مطلب کوئی چیز اس پہ حملہ کر رہی تھی رات کے پہروں میں، لیکن خدا کا پاک روح ہر وقت ہمارے اندر رہتا ہے، وہ ہمیں ملامت کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس طرف ہو جا، سر دوسری طرف کروٹ لے لے، اس نے ایسا ہی کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو پاک روح ہر وقت ہمارے اندر رہتا ہے، ہمیں اسے رنجیدہ نہیں رکھنا، اسے رنجیدہ نہیں کرنا کہ وہ ہم سے جدا ہو جائے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ساؤل جسے خدا نے روح سے بھرا تھا، لیکن جب وہ غلط کام کرنے لگا، وہ داؤد سے نفرت کرنے لگا اور اسے جیلس کرنے لگا، تو خدا کا پاک روح سے جدا ہو گیا تھا۔ لیکن جب داؤد خدا کی پرستش کرتا تھا تو اسے اچھا لگتا تھا، وہ گندی روح سے دور ہو جاتی تھی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کبھی بھی خالی نہیں رکھنا، بلکہ پاک روح سے بھرے رہنا ہے۔ خدا سے مانگنا ہے کہ اس پاک روح کا مسا ہر وقت ہمارے اوپر ہو، تاکہ کوئی گندگی نہ آئے۔ خدا باپ ہم سب کو عقل دانائی دے، ہم سب کو حکمت دے، تاکہ جہاں کہیں بھی آپ کا یہ کلام، آپ کا حکم لے کے جائیں تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ضروری نہیں کہ ہم سب 100 سال تک زندہ رہیں، ایک وقت ہے آنے کا اور ایک وقت ہے جانے کا، ہم نے جانا ہی جانا ہے، پر ایسا کوئی کام کر جائیں تاکہ 100 سال تک زندہ رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا باپ ہم سب کو حکمت، قدرت سے، طاقت سے بھر دے، تاکہ ہمیشہ صرف آپ کی مرضی پہ چلو۔ اس کلام کو لے، یہ کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے، خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ یسوع نام سے ہر کمی، ہر کمزوری جاتی رہے، جہاں کہیں بیماری ہے یسوع نام سے وہ لعنت جائے، بے روزگاری لعنت یسوع کے نام سے جائے، کیونکہ یسوع نے ہم سب کو آزاد کیا ہے، نجات دی ہے، ہر طرح سے، ہر طرح کی نجات ہے ہمارے پاس، کیونکہ یسوع ہمارے پاس ہے۔ خدا باپ سب کی حفاظت کرے، خدا باپ سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں میں خدا جی آپ کی حضوری اور معموری کو مانگتے ہیں۔ ہم سب ہاتھ اٹھا کے ملک اسرائیل کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ یروشلم ہمارے خدا کا گھر ہے، اور سب خدا کہتا ہے جو اس کے لیے برکت چاہتا ہے، جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، میں اسے برکت دیتا ہوں۔ باپ جی ہم سب مل کر یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کی باڑ کو مانگتے ہیں، آپ کے فرشتوں کو مانگتے ہیں، تاکہ آپ کے لوگوں کی حفاظت ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔